الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ نماز کے فرائض بھی آپ کو بتائیں کہ یہ جو رکن ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے اور یہ سنت ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک مختصر سے وقت کے اندر کما حق ہو تمام چیزیں بیان کر دی جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن کوشش کی جائے گی کہ کافی حد تک ہم اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ہم نماز کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ عموماً جو مصلے ہمارے گھروں میں یا مساجد میں ہوتے ہیں تو اس میں خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی بھی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس پر آپ اگر کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جائے نماز پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر یا گنبد خضرا کی تصویر یا بسا اوقات پورا حرم شریف یا ایسا مسجد نبوی وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اس پر نماز پڑھنا تو جائز ہے صحیح، لیکن ایک محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو اگر یہی تصاویر زمین پر کبھی ہمیں نظر آئیں صحیح تو فوراً ہم اس کو اٹھاتے ہیں، صحیح بات، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو مقدس جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے یہی تصاویر جو ہیں وہ زمین پر ہوتی ہیں، تو خیر بے ادبی کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جائے نماز سادی ہو، صحیح، یعنی اس پہ یہ مقدس چیزیں نہ بنی ہوں۔ ٹھیک، جس قدر سادی ہو اتنا اچھا ہے، اور یہ جیسے اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو بس اوقات نماز پڑھنے والا ڈیزائن میں گم بھی ہو جاتا ہے، تو اگر اس طرح جائے نماز کے ڈیزائن میں گم ہونے کی وجہ سے توجہ بڑھتی ہو تو خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہو، جائے نماز ہو تاکہ توجہ نہ بڑھے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس حوالے سے یعنی مصلی کی احتیاط ارشاد فرمائی۔ اب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ارشاد فرمائے کہ گویا کہ اب ہم صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اب اس کی کیا احتیاطیں، کس طرح ہمیں کھڑا ہونا ہے، کیا کپڑوں کے حوالے سے کیا احتیاطیں کرنی ہے؟ اور یہ انشاءاللہ اب دیکھیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بس اوقات یعنی ایک سمجھیں کہ ہم وضو کر کے آئے، صحیح، اور مسجد کے اندر جب وضو خانے سے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک غلطی عام طور پہ یہ ہمارے نمازیوں سے ہو رہی ہوتی ہے، جو دکھتی بھی ہے، کہ وہ آستین ان کے اوپر چڑھی بھی ہوتی ہے اور جلدی جلدی کہ امام صاحب بھی رکوع میں ہے، رکعت نہ نکل جائے، وہ اسی حالت میں کہ وہ آستین اوپر چڑھی ہوئی ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد نماز کے اندر ہی ان کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی حالت میں آستینوں کو، جیسے آستین کا مسئلہ ہے تو نصف کلائی آدھی کلائی، تو آدھی کلائی سے اگر نیچے کا حصہ کھلا ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے، جیسے آستین اوپر چڑھی ہے اور اس طرح آدھی کلائی سے نیچے صحیح ہے، یعنی کم حصہ کھلا ہوا ہے، صحیح ہے، اور آستین مڑی ہوئی بھی ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے، لیکن کراہت اس صورت میں ہے کہ نصف کلائی سے زیادہ حصہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں کراہت ہوتی ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی آستینوں کو اچھی طرح نیچے کر لیں۔ اسی طرح بس اوقات گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دو تین بٹن بس اوقات کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو جس قدر ممکن ہو بٹنوں کو لگائیں۔ بس اوقات پائچے وہ ٹخنوں سے نیچے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اپنے ٹخنوں سے نیچے جو پائچے گئے ہوئے ہیں ان کا طریقہ ایک یہ ہے کہ نیفے سے شلوار کو پکڑ کے جس قدر اونچا ہو سکتا ہے اس کو اوپر کھینچیں۔ اس کو جو لوگ گھڑستے ہیں نا، موڑتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، تو یہ فولڈ نہ کریں، پینٹ کو نیچے سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پینٹ ہے تو پینٹ کو نیچے سے پائچے فولڈ کر لیتے ہیں، تو پائچوں کا فولڈ کرنا یا شلوار کو نیفے کی طرف سے
اڑس لینا، موڑ لینا، اندر کر لینا، تو یہ کپڑے کو موڑنا نماز میں کراہت تحریمی لاتا ہے. تو اس لیے اپنی شلوار یا پاجامہ یا پینٹ وہ اس انداز کی ہو کہ آپ کے ٹخنے ظاہر ہو رہے ہو. صحیح. جبکہ اسلامی بہنوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. تو ایک تو یہ کہ لباس کے حوالے سے اطمینان کر لیں کہ آپ کا لباس آستینے نیچے ہیں، گریبان کے بٹن آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کے پائچے ٹخنے اس میں ظاہر ہو رہے ہوں، اور ٹخنے ظاہر کرنے کے لیے فولڈ نہ کریں بلکہ جس قدر ممکن ہو اوپر کر لیں. اچھا، اگر شلوار مطلب ایسی ہے کہ اوپر کرنے کے باوجود بھی ٹخنے نہیں مطلب ظاہر ہو رہے اور نیچے ہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ٹخنے شلوار جس قدر اوپر ہو سکتی تھی کر لی، پینٹ ایک حد تک اوپر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب اگر ٹخنے چھپ رہے ہیں پینٹ کے پائچے کی وجہ سے یا شلوار یا پاجامے کے پائچے کی وجہ سے، تو اس صورت میں کراہت تنزیہی ہے. صحیح. لیکن فولڈ کرنے میں کراہت تحریمی ہے. ہو. تو اب یہ کہ دو کراہتیں، ان میں سے ایک کراہت تحریمی ہے، ایک کراہت تنزیہی ہے. فولڈ کرنے میں مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز، اور اگر ٹخنے چھپ جاتے ہیں تو اس میں کراہت تنزیہی ہے. تو ہمیں بچنا دونوں کراہتوں سے. صحیح. لیکن اس سچویشن میں کہ ایک آدمی اب کیا کرنے جائے، کیا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ کراہت تحریمی کے مقابلے میں کراہت تنزیہی کا درجہ کم ہے. تو لہذا ایسی صورت میں کراہت تنزیہی کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھے. لیکن اب ہر نماز ایسے ہی پڑھے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اب جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، وضو باوضو قبلہ رو، ٹھیک ہے، جیسے اتفاق سے یہ ہمارا رخ بھی اس وقت قبلہ شریف ہی کی طرف ہے. اپنی نگاہوں کو سجدے کے مقام پہ لائیں تاکہ توجہ دیگر جگہوں سے ہٹ کے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اچھا، ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، چشمہ آپ نے پہن رکھا ہے، چشمہ کیا چشمے کے ساتھ ہی نماز شروع کر دیں؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. صحیح. اچھا، البتہ یہ ہے کہ جب سجدہ کر رہے ہوں گے، سجدہ کرنے میں بسا اوقات چشمہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناک کی جو ہڈی ہے، سخت ہڈی، یہ زمین پر نہیں لگ رہی ہوتی، صرف نوک لگ رہی ہوتی ہے، پیشانی اچھی طرح نہیں جم رہی ہوتی. تو اب چشمہ پہن کر نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کریں گے جس میں ناک کی ہڈی زمین پہ نہ لگ رہی ہو، یعنی جماؤ اور سختی زمین کی محسوس نہیں ہو رہی ہو، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور بسا اوقات ہونے کی صورت تو ہو جائے گی، لیکن کراہتے تحریمی کی صورت ہوگی جبکہ ناک نہ جمے، پیشانی لگ گئی لیکن ناک کی ہڈی نہیں لگی، تو کراہتے تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہڈی اچھی طرح جم جاتی ہے، پیشانی بھی اچھی طرح جم جاتی ہے، تو الحمدللہ میرا چشمہ اس طرح کا ہے کہ اگر چشمہ پہن کے بھی نماز پڑھوں تو یہ ناک کی ہڈی بھی لگ جائے گی اور پیشانی بھی اچھی طرح جمے گی، زمین کی سختی بھی محسوس ہوگی. تو یوں ایک چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی یوں عوام کو معلوم ہونا چاہیے. بس اوقات لوگ اتار دیتے ہیں، اگر وہ اس وجہ سے اتارتے ہیں کہ سجدے میں پرابلم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ نماز میں چشمہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اب ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب اس وقت ہمیں قبلہ کی طرف منہ کر لیا ہے، اور اب ہم نے کرنی ہے نیت کرنی کہ ہم جو بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، جو بھی نماز ہے تو اس کی نیت کریں. مثال کے طور پہ ہم عشاء کی 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے اب ہم باتوں کو اٹھانا. یہ حنفی فقہ کے اعتبار سے جو بھی مسائل مدنی چینل پہ بیان کیے جاتے ہیں وہ فقہ حنفی کی روح سے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. جو فقہ شافعی، مالکی، حنبلی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کریں گے. تو فقہ حنفی کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے وہ اس وقت مردوں کا ہے، اور جہاں جہاں اسلامی بہنوں کا فرق آتا رہے گا اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو جب اسلامی بھائی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اپنے دل میں جو نماز پڑھنی اس کی نیت کرے، اور اب اس کرتے ہیں تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. صحیح ہے. اسی طرح کان کی لو کو پکڑ لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. اسی طرح ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی غلط سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے؟ ہتھیلی
انگلی ان سب کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو، اس طرح. اور اگر اکیلے ہیں تو ہاتھوں کو تھوڑا اور کشادہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو، انگوٹھے کو کان کی لو سے لگایا. اب اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے. اچھا، اس میں اسلامی بہنیں کیا کریں گی؟ اسلامی بہنیں وہ چونکہ چادر میں، ان کے ہاتھ بھی چادر میں چھپے ہوئے ہوں گے، تو ان کو اپنے ہاتھ چادر سے نکالنا نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اسلامی بھائی اگر چادر پہنے، جیسے اس وقت تو ہماری چادر ایسی ہے کہ ہاتھ بالکل آزاد ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بسا اوقات سردی میں گرم چادریں اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تکبیر تحریمہ جب کہیں گے تو ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں اپنے ہاتھ جو ہے وہ چادر کے اندر ہی سے لیں گی، لیکن ان کو اپنے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے. صحیح ہے. اسلامی بہنوں کو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھانے. ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے نماز کا آغاز کر دینا ہے. تو اللہ اکبر کہنا یہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے لفظ اللہ اکبر کا تلفظ کرنا یہ واجب ہے. یہ کتنی آواز سے ہم کہیں گے؟ یہ اتنی آواز سے، اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے کہیں گے کہ ہمارے کان سن لیں. صحیح. اور اگر ہم بحیثیت امام نماز پڑھا رہے ہیں تو امام چونکہ سب لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے، اس کو یہ بتانے کہ میں نماز شروع کر چکا ہوں، تو امام کے لیے تکبیر تحریمہ میں تکبیر کہنا یہ سنت ہے. ٹھیک. تو ہم نے یوں ہاتھ اٹھا کے، نیت بھی حاضر ہے، سب کچھ ہے. اب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. اچھا، یہ جو پوزیشن ہے یہ قیام کہلاتا ہے. یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہے. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اور یہ قیام نماز کا دوسرا فرض ہوا. اب اس دوسرے فرض میں ہاتھوں کو باندھنا مردوں کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ مرد سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کی یہ گدی کہلاتی ہے، نرم حصہ ہتھیلی کی یہ گدی، الٹے ہاتھ کی یہ کلائی کا سرا ہے ابتدا، اس پر یہ اپنے گدی کو رکھے گا. ٹھیک ہے. چھنگلیاں اور انگوٹھا اس سے اس کے اگل بغل یوں گرفت کر لے گا. صحیح. اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ اس کی کلائی کی پشت پر آ جائیں گی، اور مرد کو اپنے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے. ٹھیک. مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا، جبکہ اسلامی بہن وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھیں گی کہ الٹے ہاتھ کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو انہوں نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے وقت ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی، جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے نظاروں میں ہم گم ہو جائیں، بلکہ ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی. اچھا حضور، یہ اگر ارشاد فرما دیں